بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ سریشیا پر ہے۔ سریشیا کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا پارٹ ہے، اس میں نے سریشیا کی ایک بہترین تصویر کشی کی ہے۔ سریشیا دوا کے جو دائمی مریض ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی دماغی علامات، خواہش و نفرت، کمی زیادتی، جسمانی ساخت کیسی ہوتی ہے، اور ان کی جو بڑی بڑی امراض جن میں وہ گرفتار ہوتے ہیں وہ کون سی ہیں، اور اس کو کچھ حد تک استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب اس دوسرے پارٹ میں میں بیان کروں گا کہ جو سریشیا دوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر کاشی رام نے اپنا پوائنٹ آف ویو کیا بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت کروں گا۔ کاشی رام نے کافی لمبا چوڑا اس کے بارے میں لکھا ہے، تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو یہ بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی دوا ہے اس کو آپ اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کی جو تصویر ہے آپ کے ذہن میں موجود نہ ہو۔ ہومیوپیتھی کی یہ جو 100 مزاجی ادویہ ہیں جن پر لیکچر جاری ہیں، تو یہ جو 100 مزاجی ادویہ ہیں بے شمار امراض میں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ اس کو کسی خاص امراض تک محدود نہیں کر سکتے ہیں، بے شمار امراض میں استعمال ہوتی ہیں۔ بلکہ ان سب کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 100 مزاجی ادویہ ہر بیماری میں مؤثر ہیں، بشرطے کہ ان کی علامات یعنی دماغی علامات، خواہش نفرت، کمی زیادتی مریض میں موجود ہو۔ تو مریض میں جس دوا کی دماغی علامات، خواہش نفرت، کمی زیادتی موجود ہو، وہی دوا اس کے لیے شفا یابی کی کنجی ہوگی۔ وہ دوا کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سلفر ہو، سریشیا ہو، لیکسس ہو، نکس ہو، تھوجا ہو، سٹافی ہو یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو سریشیا جو دوا ہے وہ بھی آپ یہ بھی دوا اسی طرح کی ہے۔ اگر آپ کو مریض میں سریشیا کی دماغی علامات، خواہش نفرت، کمی زیادتی اور اس کی جسمانی ساخت کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو بیماری کوئی بھی ہو اس میں یہ دوا اس میں مؤثر ہوگی، بشرطے کہ وہ بیماری کرونک ہونی چاہیے، ایکیوٹ نہیں۔ تو سریشیا جو دوا ہے اس کی تصویر کشی تو میں کر چکا ہوں۔ اس میں اب کاشی رام دیکھتے ہیں کیا بیان کرتا۔ کاشی رام نے اس پر کافی لمبا چوڑا ذکر کیا ہے، میں سب کو انشاءاللہ اسی مجلس میں بیان کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا جاؤں گا۔ اگر کوئی مشکل چیز آئی تو ایک ایک پیر میں پڑھتا جاتا ہوں، اور پیر جب مکمل ہوگا تو اس کے آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو کاشی رام کہتا ہے کہ سریشیا عالم کائنات کا ایک عنصر ہے جو ہر چیز کے اندر، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، پایا جاتا ہے۔ مٹی میں یا زمین میں اس عنصر کی وجہ سے سختی اور قوت برداشت ہر ایک شجر میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ کل جمادات میں بھی یہ عنصر جمادات کو قائم رکھتا ہے۔ سمندر کی ریت میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ دوستو یہاں تک جو انہوں نے بیان کیا نا، یہ ایک ہی بات ہے۔ اس دنیا میں بے شمار قسم کی اجزاء ہے۔ رب ذوالجلال نے اس دنیا کو بہت سارے اجزاء سے ملا کر بنایا ہے۔ ان میں سے سلفر بھی ہے، ان میں تھوجا بھی ہے، ان میں لیکسس بھی ہے، ان میں جو نا یہ سریشیا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکسس بھی جس طرح سانپوں میں جو زہر پایا جاتا ہے انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس طرح سلفر ہے وہ اس کائنات میں پایا جاتا ہے، آگ میں پایا جاتا ہے، سورج میں پایا جاتا ہے، اور اس طرح انسانوں میں بھی سلفر پایا جاتا ہے۔ اس طرح سریشیا سے دنیا کی بہت ساری چیزوں میں یہ چیز سریشیا جو اجزاء ہے یہ پائے جاتے ہیں، اور سمندر کی ریت سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، اور اس سے اس کی پوٹنسی بنا کر اس کو ہومیوپیتھی میں داخل کیا گیا۔
آگے ہومیوپیتھی کے سوا دنیا کی کسی سائنس یعنی طب، سائنس سے مراد طب میں اس کا استعمال نہیں ہوا اور نہ اس کے استعمال کا طریقہ سمجھا جا سکا۔ لائکوپوڈیم اور نیٹرمیور کی طرح اس کی طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کو ہومیوپیتھی کے طریقے سے یکے بعد دیگرے لطیف کر کے طاقت پیدا کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ 12x سے نیچے اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ آج کل بائیو کیمیکل سائنس میں 3x اور 6x استعمال ہوتا ہے، مگر بائیو کیمیکل سائنس کے موجد ڈاکٹر سوشل لکھتے ہیں کہ اس کا استعمال 3x ہی میں مفید ہے۔ اب یہاں تک جو چیز بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں سلیشیا کو دوا کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہومیوپیتھی کے علاوہ ایلوپیتھی اور طب یونانی میں اس کو دوا کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، جس طرح کہ نیٹرمیور یا نمکو اور لائکوپوڈیم ان دونوں کو بھی ہومیوپیتھی نے ہی دوا کے طور پر احسن طریقے سے استعمال کیا گیا، اور ان تینوں چیزوں کو یعنی سلیشیا، لائکوپوڈیم، نیٹرمیور کو ہومیوپیتھی نے اپنے اصول کے مطابق اس کی پوٹنسی بنائی، اور پوٹنسی بنانے کے بعد اس کو استعمال کیا اور اس سے بے شمار فوائد حاصل کیے اور بہت سارے مریضوں کو دے کر شفا یابی حاصل کی اللہ کے فضل سے۔ یہ ہومیوپیتھی کا خاصہ ہے۔ اور اس میں آخر میں ایک بات انہوں نے کر دی ہے کہ جو سلیشیا ہے یہ اس کی جو اصل طاقت ہے جو ہومیوپیتھی طریقے کے مطابق وہ 12x سے اوپر شروع ہوتی ہے۔ اب 12x اور اس سے نیچے اس میں یہ وہ فوائد یہ دوا نہیں دے گی جو فوائد ہماری ہومیوپیتھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان امراض میں اس وقت ہی مؤثر ہوگی جب 12x سے اوپر ہو، جب 12x سے نیچے ہو تو 12x سے نیچے ہو تو ان امراض میں یہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے۔ آگے والا پیرا، اس کو ہنیمن نے شروع میں دریافت کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ درینہ امراض میں ایک بہترین دوا ہے، مگر وہم متبنہ کہتے ہیں کہ باوجود بہترین ہونے کے بھی اس کا استعمال بعض موقعوں پر بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس جملے میں جو چیزیں وہ واضح ہیں۔ اب یہ آخر میں جو بات کی گئی ہے نا کہ یہ دوا ہے تو بڑی بہترین، مگر بعض جگہوں پر اس کو استعمال کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ جگہ کیا ہے وہ آگے آئیں گی۔ یہاں پر مختصر بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی ایسی جگہ پر جو بہت خطرناک جگہ وہاں پر زخم بنا ہو، کوئی چیز وہاں پر لگی ہو، تو اس صورت میں اس کو استعمال کرنا تاکہ وہاں سے وہ جگہ پک کر وہ چیز باہر نکل آئے، تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ پھیپھڑوں میں کوئی چیز اٹکی ہو اور جو نا سلیشیا کو استعمال کرنا تاکہ وہ پک کر باہر نکل آئے، وہاں سے پھیپھڑوں میں زخم بنے اور زخم بن کو وہ چیز باہر نکلے پھر ٹھیک ہو، تو یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پھیپھڑوں میں ایک دفعہ زخم بن جائے تو پھر اس کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلیے دوستو، آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ اگر سلیشیا کی خاصیت کو چند لفظوں میں ادا کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ سلیشیا کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کے جسمانی یا اخلاقی طاقت میں کمی ہو۔ ڈاکٹر ٹیسٹ فرماتے ہیں کہ پلساٹیلا کا مضمن سلیشیا ہے اور وہ کلکیریا، ہیپر، گرافائٹس اور فاسفورس کو اس کے زمرے میں استعمال کرتے ہیں۔ پلساٹیلا کے مضمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علامات پلساٹیلا کی ہوں اور مضمن علامات ہوں
جن پر پرسٹیلا کی دسترس نہ ہو تو سلیشیا ہی ان علامات اور تکالیف کو رفع کرتی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ سلیشیا کی علامات پرسٹیلا کی بنسبت زیادہ دیرینہ اور زیادہ گہری ہوا کرتی ہیں۔ ٹیسٹ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ پرسٹیلا ریتلی زمین میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ سلیشیا کا اثر کم و بیش اس میں ہوتا ہے۔ جس طرح بیلاڈونا پہاڑی علاقے میں یا اس زمین میں پیدا ہوتا ہے جس زمین کے اندر کلکیری کے افراد ہو، یہی وجہ ہے کہ بیلاڈونا کے اندر کلکیری کی خاد علامات ملتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ کلکیری کا عرب بیلاڈونا کا مضمن ہے۔ دوستو، یہ جو پیرا ہے، اس پیرے میں جو بات بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ سب نے تو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ فلاں دوا فلاں دوسرے دوا کی مضمن ہے۔ مضمن ہونے کا یہ جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پلساٹیلا کا مضمن سلیشیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پلساٹیلا مریض میں جو علامات ہیں پلساٹیلا کی ہیں، مگر وہ زیادہ دیر سے ہیں، اور پلساٹیلا دینے سے مریض شفا یاب نہیں ہوا تو پھر سلیشیا دینی چاہیے، کیونکہ پلساٹیلا کی علامات کا جو مضمن ہے وہ سلیشیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ میرا جو اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں کہ فلاں دوا فلاں دوسرے دوا کے مضمن ہے، تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی بھی دوا کسی دوسری دوا کی مضمن بالکل نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مریض میں ایک دوا کی پرانی علامات ملیں اور وہ دوا اس پر کام نہ کرے، بلکہ کوئی دوسری دوا جو کہ اس دوا کی مضمن وہ کام کرے، تو یہ چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس کو دیکھ پاؤں گا، اور میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب اس میں یہ جو بات کہی گئی کہ ایک شخص میں پلساٹیلا کی علامات ہوں وہ زیادہ پرانی ہوں اور پلساٹیلا اثر نہ کرے تو پھر سلیشیا دینی چاہیے، تو یہ بات میں تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو غلط ہی مانتا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ اس میں جو علامات تھی آپ کی تشخیص میں غلطی تھی کہ آپ نے اس کو پلساٹیلا کی علامات سمجھا، اصل میں وہ تھی ہی سلیشیا کی علامات، اور سلیشیا سے اسی وجہ سے اس کو فائدہ حاصل ہوا۔ اور یہ آپ نے میرا حال بہت ساری میڈیسن کے بارے میں پڑھا ہوا ہوگا کہ فلاں دوا فلاں کی مضمن ہے، تو میں اس نقطے کو اس فلسفے کو بالکل نہیں تسلیم کرتا، کیونکہ میرے ذاتی تجربے مشاہدے میں اور میری ذاتی معاملات میں یہ چیز مجھے نظر بالکل نہیں آئی۔ آگے جی دوستو، آگے والا پیرا تھوڑا سا لمبا ہے۔ اس میں جو نا کہتے ہیں کہ سوشلن سلیشیا کے متعلق بایو کیمسٹری میں یوں رقم تراز ہیں کہ جسم جوڑنے والے ریشوں کا سلیس ایسڈ ایک جزء اعظم ہے، چاہے یہ ریشے جلد کاذب کی ہوں یا ناخنوں کی ہوں یا بالوں کے۔ اگر کسی جوڑنے والے ریشے یا جلد کے کسی حصے میں کوئی ایسا مرکز پیدا ہو جائے جس کے اندر پکانے والا ورم موجود ہو تو سلیشیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ سلیشیا کے استعمال سے ان ریشوں کے اندر ایک قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ ریشے جسم کے مخالف مادہ یعنی مواد کو باہر پھینکنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو مواد ارک جاذبہ کے اندر جذب ہو جاتا ہے یا جسم سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ مؤخر ذکر حالت میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متورم جگہ پک کر پھٹ جاتی ہے اور پیپ نکلنے لگتی ہے۔ اگر کسی رگ و ریشے میں خون کا اجتماع ہو جائے تو سلیشیا سے اجتماع خون کو عروق جاذبہ میں جذب کرا دیتا ہے۔ اگر کسی پانی کی تھیلی سے پانی بہہ رہا ہو اور اس پانی یعنی البیومن ملے پانی کا کلکیریا فاس دوبارہ جذب نہ کر سکے تو ایسی حالت میں سلیشیا کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سلیشیا کی عروق جاذبہ میں کمی کی وجہ سے قوت جاذبہ میں کمی ہو۔
سرشیا پرانے وجہ مفاصل میں جو باعث سے پیدا شدہ ہوں، ریاٹیک ارتھرائٹس، مگر گانٹھ یعنی گانٹھ گھڑ یا مٹی کی طرح ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قسم کا گھڑ یا مٹی کا سا مادہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں کیلکیریا ڈپازٹ کہتے ہیں، پڑ جائے۔ چونکہ ان گانٹھوں میں کیلکیریا بوریٹ آف سوڈا ہوتا ہے، اس لیے یہ سلیشیس مادے کے ساتھ مل کر سوڈیم سلیکیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی لیے وہ گانٹھ تخلیل ہو کر عروق جاذبہ میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اس دلیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دوا گردے کی پتھری کو تخلیل کرنے کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہے۔ سلیشیا سے پاؤں کے رکے ہوئے پسینے کو دوبارہ جسم پر لایا جا سکتا ہے، اور اسی لیے یہ دوا سلیشیا ایک طرح سے ان تکالیف میں جو رطوبتوں یا پسینوں کے رک جانے سے پیدا ہو، جیسے کہ دھند، غبار، موتیا بند، فالج وغیرہ میں مفید ہے۔ جب ریشوں کے اندر سلیشیا کی کمی ہو جائے تو اس میں لاغری آ جاتی ہے، مطلب یہ کہ ان کی افعال میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس قسم کی تکالیف بوڑھے آدمیوں کی کان کی نالی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ نالی ان حالات میں خشک ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، یہ جو باتیں اس پورے پیرے میں جو کچھ بتایا گیا، یہ سب سوشلر کے الفاظ ہیں، اور سوشلر اس کو 3x میں استعمال کرتا ہے۔ اور سوشلر کا نظریہ یہ ہے کہ جب کسی انسان میں سلیشیا مادہ کی کمی واقع ہوتی ہے تو اس وقت یہ مذکورہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جب جسم میں سلیشیا مادہ کی کمی واقع ہوگی اور یہ امراض پیدا ہوں گے تو سلیشیا 3x میں ہم دے کر مریض میں سلیشیا مادے کو بڑھا دیں گے اور اس کی کمی پوری ہو جائے گی، اور یہ مذکورہ امراض جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ امراض کون کون سی ہیں ان سب کو میں علیحدہ علیحدہ بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ہڈیوں کے امراض، ان میں ہے کسی چیز کا جسم میں دھنس جانا پھر باہر نہ نکل سکنا، اور دھنس کر وہاں پر سلیشیا مادے کی کمی کی وجہ سے پیپ نہ پڑ سکنا۔ تو یہ سلیشیا جب دیں گے، سلیشیا کے مادے کی کمی پوری ہو جائے گی تو وہاں پر جہاں سے وہ چیز موجود ہے اٹکی ہوئی ہے وہاں سے پیپ پڑے گی، وہ چیز باہر نکل آئے گی، بعد میں پیپ ٹھیک ہو جائے گی۔ جوڑوں کا درد، بائی کا درد، یہ اور گانٹھیں، جسم کے مختلف جگہوں پر گانٹھ وغیرہ پڑ جانا، اور پتھری، گردے کی پتھری، اور دبا ہوا پسینہ یا رکا ہوا پسینہ یا پسینے کی کمی، موتیا بند فالج وغیرہ، لاغری، کمزوری، خشکی۔ تو یہ 9 امراض ہیں جس کو سوشلر نے ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ اگر کسی انسان میں سلیشیا مادے کی کمی ہو تو یہ 9 امراض میں اس کو مرض پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو دیں اور اس کی کمی پوری ہو جائے تو یہ امراض ختم ہو جائیں گے۔ آگے دوستو دیکھیں، آگے والے پیرے میں کاشرہ میں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر سوشلر کا متذکرہ بیان پڑھنے سے اور ہنیمن کی آزمائش علامات کو بغور دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں اصحاب بالکل ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشلر نے اپنی تھیوری کو الگ کر دیا ہے، مگر انہوں نے جس طرح چاند
سورج سے روشنی لیتا ہے، اسی طرح ہانیمن کی آزمائش سے اپنے 12 ادویے کی روشنی لی ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے باس نہیں، ہم کو تو سریشیا کے فعل کو دیکھنا ہے۔ دوستو اس پیرے میں جو چیز ہے واضح ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ سریشیا کے تعلق جو جوڑنے والے ریشوں میں اصلی اور یقینی ہے، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ سریشیا ایک خالی کرنے والی دوا ہے۔ آزمائشی علامات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سریشیا کے اندر انگلیوں میں پھانس کا احساس پایا جاتا ہے، اور جہاں کہیں غیر جسمانی اشیاء ریشوں کے اندر پہنچ جائیں یا اگر ریشے غیر جسمانی چیزوں کی وجہ سے سڑنے لگیں یا سڑ جائیں تو سریشیا دینے سے ان ریشوں کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ورم پک کر پھٹ جاتا ہے، اور غیر جسمانی چیزیں اس پھٹی ہوئی جگہ کی راہ سے نکل جاتی ہیں اور معروف ریشوں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سریشیا خالی کرنے والی دوا کہلاتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصہ میں سوئی چبھ کر اوپر پہنچ جائے اور اسی حالت میں ایلوپیتھی کی جراحی عمل ناکام ہوا کرتی ہیں تو سریشیا سوئی کو اسی جگہ واپس پہنچا دیتی ہے جس جگہ وہ چبھی تھی، اور اگر انتظار کیا جائے تو سریشیا سوئی کو اکھاڑ کر باہر پھینک دے گی۔ اگر سریشیا کی یہی ایک خاصیت ہوتی تو بھی تاحشر دوا کے اس افعار سے دنیا ہانیمن کی مشغول رہتی، مگر سریشیا کا اثر یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ سریشیا کا یہ اثر ایک نہایت معمولی چٹکلا ہے۔ سریشیا کا اثر بہت دیر تک اور بہت گہرا ہوا کرتا ہے۔ اس ضمن میں یہ عرض کر دینا غیر مناسب نہ ہوگا کہ چونکہ سریشیا غیر جسمانی اشیاء کو باہر پھینکتی ہے اور ایسا کرنے کے لیے ان ریشوں یا حصص میں جہاں غیر جسمانی اشیاء موجود ہوتی ہیں ورم پیدا کر کے پکا دیتی ہے، اس لیے اس حالت میں غیر جسمانی اشیاء اگر اس حصص میں پڑی ہوں جو جسم میں انسانی کے نہایت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہے، کیونکہ بعض اوقات یہ افضل ترین حصص میں ورم پیدا کر دیتی ہے جس سے زندگی معرض خطرے میں پڑ جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پھیپھڑوں کے اندر ٹیوبرکلر یعنی دم کی گانٹھ موجود ہو تو سریشیا دینا خالی از خطرہ نہیں ہوا کرتا۔ اس پیرے میں کاشی رام نے اب سریشیا کے بارے میں جو ہومیوپیتھی کا نظریہ ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ سریشیا دوا میں یہ طاقت ہے کہ یہ جسم میں موجود غیر جسمانی اشیاء جو باہر سے جسم میں داخل ہو کر اٹک گئی ہیں ان کو باہر نکالنے کی اس طرح صلاحیت موجود ہے کہ وہاں پر یہ ورم پیدا کرے گی، اور ورم پیدا ہو کر وہ غیر جسمانی چیز باہر نکل آئے گی، پھر ورم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں خاصیت جس طرح کہ سوئی جسم میں داخل ہو جائے، وہ اندر چلی جائے، باہر نہ نکل پا رہی ہو تو سریشیا دیں اور وہاں پر وہ جگہ پک جائے گی اور سوئی اندر سے باہر نکل آئے گی، اور حتیٰ کہ باہر نکل کر بالکل جسم سے باہر نکل جائے گی۔ تو یہاں پر ایک احتیاط بیان کرتے ہیں کہ اگر جسم کے افضل ترین حصے میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے سریشیا دینے سے۔ وہاں پر بہتر ہے کہ آپریشن سے وہ چیز نکالیں، سریشیا نہ دیں، ایسا نہ کہ وہ جگہ پک جائے اور بعد میں وہ ٹھیک ہی نہ اور مریض خطرے میں پڑ جائے۔ آگے دوستو، سریشیا پھوڑوں اور دمبروں کو پکاتی ہے اور ان کے بے جا پکنے کو روکتی بھی ہے، اور اگر پکنے کے بعد سختی رہ جائے تو اس کو تحریر یا نرم بھی کرتی ہے۔ یہ سختی عموماً گلے کے غدود میں جو پک کر بہہ جاتے ہیں مشاہدہ ہوتی ہیں، اور سریشیا کا استعمال غدود میں اس وقت ہوتا ہے جبکہ غدود پک جائیں، بہہ جائیں مگر مندمل نہ ہو اور ان میں سختی باقی ہو، یا ان زخموں میں جو ناسور کی صورت اختیار کر لیں۔ اس پیرے میں مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ سریشیا کہاں پر استعمال ہوتی ہے۔
اگر مریض کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، مریض کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، یہ سلیشیا ہے، تو پھر بہت ساری امراض میں یہ دوا استعمال ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، پھوڑے اور دنبل جہاں پر پکنے کے بعد وہ سختی باقی رہ جائے یا کوئی اور تکلیف باقی رہ جائے، تو سختی کو یا دوسری تکلیف کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال ہوگی، یا یہ کہ وہاں پر ناسور باندھ جائے تو ناسور کو بھی ختم کرے گی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ فلورک ایسڈ کی طرح سلیشیا میں بھی ناسور بننے کے رجحان، اور ان دونوں ادویہ میں یہ ہے کہ مناسبت موجود ہے، اس لیے یہ دونوں ادویہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، مگر دونوں ادویہ ایک دوسرے کا اثر بھی زائل کرتی ہیں۔ چلیے دوستو آگے والا پیرا پڑھتے ہیں۔ آگے کاشیرام لکھتا ہے کہ سلیشیا کا اثر ناخنوں پر ہوتا ہے، ناخن اس سے بدوضع ہو جاتے ہیں اور ان کے گرد ان کے نیچے ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ انگلیوں کی نوکوں میں پکنے کا احساس ایک رہنما کن علامت ہے جو عام طور پر ایسے کیسوں میں ملتی ہے اور سلیشیا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں یہ بات کی گئی کہ سلیشیا کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ناخن ہیں وہ بدوضع ہو جایا کرتے ہیں، مگر یہ دوستو میں نے تو ابھی تک کسی بھی سلیشیا کے ناخن بدوضع ویسے دیکھے نہیں ہیں۔ ہاں صرف ایک ابھی یاد آیا، ایک اس کی عمر کافی زیادہ تھی تو اس کے ناخن بدوضع تھے اور سخت تھے، ٹیڑھے تھے اور ان میں خشکی بہت تھی، بہت زیادہ تھی۔ تو یہ بدوضع ناخنوں کو باوضع کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے، یہ جو سلیشیا دوا ہے۔ آگے دوستو آگے والا پیرا کافی لمبا ہے۔ اچھا پیچھے جو چیز ہے یہ گزر چکی کہ ہمیں میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ سلیشیا مزاج کے لوگوں کے غدود خراب ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے اور یہ غدود کی بہترین ادویہ میں سے ہے۔ اگر مریض کی جو شخصیت ہے وہ سلیشیا ہے تو اس کے غدود کے جو امراض مسائل ہیں اس سے حل ہو جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ سلیشیا غدود جاذبہ اور جلد کی غدود کے اندر ورم سوجن پیدا کرتی ہے، ان کو بقا بھی دیتی ہے۔ سلیشیا کی جلد ہمیشہ غیر تندرست ہوتی ہے اور ہر چھوٹی چوٹ زخم بن جاتی ہے۔ سلیشیا کی ہاتھ پاؤں پر پسینہ ہوتا ہے جو عموماً متعفن یعنی گندا ہوتا ہے، اور پاؤں میں سے بغیر پسینے کے بھی تعفن بدبو ہو سکتی ہے۔ سر میں پسینہ آتا ہے جو متعفن ہو سکتا ہے۔ سلیشیا ان بچوں کے لیے ایک مفید ترین دوا ہے جن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی ہوں یا جن کی ہڈیوں کی نشو و نما میں کمی ہو۔ ایسے بچے کے سر بڑے ہوتے ہیں، تالو اور سر کی ہڈیوں کے جوڑ نہیں ملتے، سر میں پسینہ زیادہ ہوتا ہے، سر کو ڈھک کر رکھنا پڑتا ہے۔ نہ صرف سر ہی کی یہ حالت ہوتی ہے بلکہ ان کے شکم ابھرے ہوئے ٹخنے کمزور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ دیر میں چلنا سیکھتے ہیں۔ کلکیریا اور سینی کولا میں بھی بچوں کے سر پر پسینہ پایا جاتا ہے اور ان کے اندر خون کی جاذبیت بھی کمی ہوتی ہے، لیکن کلکیری کے بچے موٹے ہوتے ہیں اور ان کے جسم کے ایک حصے میں نشو و نما زیادہ ہوتی ہے جبکہ دوسرے میں کم۔ مگر یاد رہے کہ سلیشیا کا بچہ دیکھنے میں قدرتی طور پر سلیشیا کا بچہ دیکھنے میں قدرتی بچہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کا شکم بڑا ہوتا ہے۔ شکم کا یہ بڑھاؤ شکم کے غدود میں نقص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سلیشیا کے بچے کے اعضاء کچھ سوکھے ہوتے ہیں، آنکھیں اور چہرہ کھنچا ہوا ہوتا ہے، بوڑھوں کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ یہ بچہ نہ تو قد و قامت میں بڑھتا ہے اور نہ جلد چلنا سیکھتا ہے، اور اگر بیمار ہو کر بستر میں نہیں پڑا ہوتا تو بھی اس کی نشو و نما بالکل رکی ہوتی ہے۔ اگر یہی حالت کچھ مدت تک چلی جائے تو اس کے اندر قبض پیدا ہو جاتا ہے اور یہ قبض بھی عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ بچہ پخانے کے لیے کانپتا اور زور لگاتا ہے۔ یہ کتابت کے بیچ میں غلطی ہے، پخانے کا کچھ حصہ باہر نکل آتا ہے مگر پھر دوبارہ چڑھ جاتا ہے، تھوجا سینیکولا کی طرح۔
اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مبرز میں نکالنے کی طاقت ہی زائل ہو چکی ہے۔ اگر قبض نہ ہو، اس کے برعکس دست ہوتے ہیں، اور یہ دست عموماً دانت نکلنے کے زمانے میں اور موسم گرما کی گرمی میں ہوتے ہیں۔ پلساٹیلا کی طرح دست رنگ برنگ کے ہوتے ہیں، مگر پلساٹیلا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بچہ اچھی طرح کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ کمزور ہی ہوتا ہے اور سوکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر سلیشے کی چند خوراکیں وقت پر نہ پہنچائی جائے تو بچہ ملک الموت کے پنجے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس زمرے میں کافی زیادہ سلیشے کی علامات بیان کی ہیں، ان کو میں علیحدہ علیحدہ بیان کر دیتا ہوں، بقیہ ہے معاملہ آسان ہی ہے۔ ان میں یہ ہے کہ سلیشے کی جو جلد ہے وہ غیر تندرست اور نرم نازک ہوتی ہے، اس میں زخم بننے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اس کے پسینے سے بدبو ہوتی ہے، مگر ابھی تک میں نے ویسے دیکھی نہیں، کسی نے بیان نہیں کیا، مگر ایک ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں جو پسینہ سے متعفن بدبو ہوتی ہے، تو میں نے جو نوٹ کیا اس میں کھٹی بدبو ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے امراض، ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا یا ہڈیوں کا نہ بڑھنا۔ غدود کے امراض، خاص طور پر پیٹ کے غدود، جس کی وجہ سے پیٹ کا پھول جانا۔ بچے کا نشو نما نہ پانا، اس کا قد نہ بڑھنا۔ بچے میں سوکھا پن، بچے میں قبض عجیب قسم کی، جس میں پخانہ نکالنے کی نااہلیت، تو بعض اوقات 5 دن تک پخانہ ہی نہیں آتا۔ موسم گرما کے دست یا دانت نکالنے کے زمانے میں دست۔ تو اگر بچے کا مزاج سلیشیا ہے یا کسی کا مزاج سلیشیا ہے تو اور ان میں سے کوئی ایک بیماری اس میں موجود ہے، تو سلیشیا اس بیماری کو رفع اللہ کے حکم سے کر سکتی۔ آگے یہ نروس چڑچڑے مزاج آدمیوں کے لیے جن کی جلد میں خشکی ہو، منہ سے تھوک کی زیادتی ہو، دست ہو، رات کے پسینے مفید ہے۔ تیسرا قسم سلیشے کے مریض، سلیشے کے کمزور پیلے چہرے والے ہوتے ہیں، ان کو ذرات ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم سلیشے کے مریضوں کی وہ ہے جن کے اندر قوت جاذبہ کی کمی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی نشو و نما میں نقص ہوتا ہے۔ ایسے آدمی جسمانی اور دماغی طور پر ذکیل حس ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم کے سلیشے کے مریض وہ خنازیری مزاج کے بچے ہوتے ہیں جو دانت نکلنے کے زمانے میں کیڑوں کی تکلیف سے تکلف اٹھاتے ہیں۔ چھٹی قسم کے مریض پتھر میں کام کرنے والے یا چٹانوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں، اور مریض ہمیشہ سینے کی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے اندر طاقت کی بہت کمی ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پر جو 6 مریضوں کی تصویر کشی کی گئی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ہی ہیں۔ وہ کس طرح؟ سلیشیا مزاج کے لوگ نروس ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں۔ سلیشیا مزاج کے لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا پیلے بھی ہوتے ہیں، عضلات ڈھیلے بھی ہوتے ہیں۔ سلیشیا مزاج کے لوگوں کے نشو و نما میں کمی بھی دیکھی گئی ہے، وہ جاذبہ میں کمی کی وجہ سے کہ وہ غذا کو اپنے جسم میں جذب بھی نہیں کر پاتے۔ اور سلیشیا مزاج کے جو بچے ہیں ان میں دیکھا گیا کہ دانت نکالنے کے زمانے میں کیڑوں کے امراض ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہاں، یہ جو چھٹی چیز ہے یہ پہلے 5 سے جدا ہے۔ پہلے 5 جو چیزیں ہیں یہ سلیشیا مزاج کے لوگوں میں دیکھی گئی ہیں، اور جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پتھر کاٹے جا رہے ہوں تو پتھر کے جو غبار ہے وہ جب اندر داخل ہوتی ہے تو سینے میں مسائل پیدا کرتی ہے، ان مسائل کا حل بھی سلیشیا ہے، اگرچہ یہ اس انسان کا مزاج سلیشیا نہ بھی ہو، پھر بھی وہاں پر اس مسائل کا حل سلیشیا ہے۔ یہ ایک سلیشیا کا جزوی طور پر بسمال بیچ میں آ گیا۔ سلیشیا کے جوڑنے والے ریشوں پر فعل کا اثر پہلے گزر چکا، اس میں یہ بتانا شاید رہ گیا تھا کہ سلیشیا کے اثر سے ان ریشوں میں نئی پیدائش ہوتی ہے، پکنا بھی پایا جاتا ہے، اور زخم بھی ایسے ریشوں میں جہاں زخم کا نشان موجود ہو یا جہاں کبھی پہلے زخم ہو چکا ہو، وہ عمل جراحت سے ہو یا دوسری کسی وجہ سے، سلیشیا کا اثر ان ریشوں پر خصوصاً ہوتا ہے۔ اگر ایسے ریشوں میں کوئی
بطوڑی گھومبڑ پیدا ہو جائے یا کسی قسم کی کوئی اور پیدائش ہو تو سریشیا حکمیت رکھتی ہے۔ اس ضمن میں ہنیمن ذیل علامت بیان فرماتے ہیں: سوئیاں چبھنے اور درد کرنے والی درد ان جگہوں میں جہاں پہلے زخم موجود رہا ہو۔ دوستو یہ جو پیرا ہے، اس پیرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض کا جسم کے کسی حصے میں تو پرانا زخم ہوتا ہے اور وہاں پر سوئیاں چبھتی ہیں۔ یہ پرانے زخم میں جہاں پر یہ سوئیاں چبھتی ہیں یا وہاں پر کوئی گومبڑ یا بتوڑی باندھ جائے تو اس کو یہ سلیشیا دوا ٹھیک کر سکتی ہے، اور اس میں کم از کم آپ نے 1 امپوٹنسی دینی ہے۔ یہ اس پورے پیرے کا مطلب ہے۔ آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ ذکی الحسی سلیشیا کی کوئی مخصوص علامت ہے، اور اس کے ساتھ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اعصابوں میں مادہ تاثر زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ معروف جگہ معمولی سے چھونے سے بھی درد کرتی ہے۔ یہ ہے ذکی الحس کی مثال، اور مادہ تاثر کی مثال ہمیں قوی ملتی ہے کیوا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ریڑھ اور دماغ معمولی آواز یا تموج کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تموج کہتے ہیں لہر کو۔ یہ کیفیت انسانی رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے، مثلاً جریان سے یا زیادہ دماغی محنت سے پیدا شدہ تکان سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیشیا دماغ اور ریڑھ کی عصبوں کے ناکافی نشو و نما سے اور ان کے ناکافی غذا جذب کرنے کی وجہ سے فالج یا فالجی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ ان حالتوں میں ساتھ عموماً قبض کی شکایت شامل ہوتی ہے، اور ان ہی وجوہات سے تشنجی دورے از قسم مرگی وغیرہ ہوتے ہیں۔ مرگی کے دورے میں شعلہ معدے کے پیچھے اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور یہ دورے زیادہ تر پورے چاند میں نئے چاند میں بڑھتے ہیں۔ نیز دماغی تھکاوٹ، دماغی محنت اور جذبات کی تحریک بڑھ جاتی ہے۔ سلیشیا اس فالج میں بھی مفید ہے جس میں انگلیاں اکڑی ہوئی محسوس ہوں اور ان کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ ریڑھ میں تحریک ہوتی ہے۔ گردن کی اکڑن اور سختی کی وجہ سے درد سر پیدا ہوتا ہے۔ کمر میں درد ہوتا ہے جیسا کہ کمر کوئی پیٹی گئی ہو۔ جسم کا وہ حصہ جس پر مریض سوتا رہے سن ہو جاتا ہے۔ دوستو اس پیرے میں کچھ چیزیں انہوں نے 2-3 چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی ہیں، ان سب کو میں علیحدہ کر دیتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دوا ہے، اس دوا کے جو مریض ہے وہ ذکی الحس ہوتا ہے۔ ذکی الحس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ جلدی محسوس کر لینا، چیزوں کا جلد اثر قبول کر لینا، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس دوا کا جو مریض ہے اس کی جو قوا ہے، یعنی قوتیں ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی جو قوتیں ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس تیزی کا اثر اس کی ریڑھ کی ہڈی اور دماغ پر پڑتا ہے، اور اس سے تھکاوٹ وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس دوا کی آزمائش سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جمع کے بعد جو پیدا شدہ تھکاوٹ ہے اس میں بھی یہ دوا مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ مریض کا جو مزاج ہے وہ سلیشیا ہو، تب مفید ہے، ورنہ نہیں۔ ورنہ عمومی طور پر جمع کے بعد جو مفید دوا ثابت ہوتی ہے اسے کمزوری کو دور کرنے کے لیے وہ سیلینیم یا نیٹرمیور ہے۔ اور یہ دوا جو نا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فالج اور فالجی کمزوری میں مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ مریض کا مزاج سلیشیا ہو اور مریض میں قبض موجود ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مرگی بھی مفید ہے، وہی اسی شرط کے ساتھ یہ مرگی بھی مفید ہے۔ اور مرگی میں ایک خاص علامت یہ ہے کہ وہ ہر نئے چاند کے وقت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری واقع ہو جائے اور وہ زیادہ حساس ہو جائے یا حتیٰ کہ اس میں ناسور بھی بن جائے تب بھی یہ مفید ہے۔ شرط یہ ہے
کہ مریض کا جو مزاج ہے یعنی اس کے دماغی علامات خاص نفرت کمی زیادتی سریشے سے ملتی ہے تب یہ اس میں مفید ہے۔ آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ درد سر بھی سریشے کی عجیب و غریب ہیں، وہ مزمن قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی ابتدا شباب کی کسی یعنی جوانی کی کسی شدید بیماری سے ہوا کرتی ہے۔ وہ گردن کی پوچھ سے شروع ہو کر چاند تک پہنچتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ریڑھ سے شروع ہوئے ہیں اور عموماً وہ ایک آنکھ خصوصاً دائیں آنکھ پر آ کر قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ درد ہوا کے جھونکوں سے یا سر کو ننگا کرنے سے بڑھ جاتے ہیں، دبانے سے، سر کو گرم کپڑے لپیٹنے سے یا پیشاب زیادہ مقدار میں آنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ ان دردوں کے ساتھ عموماً متلی اور بعض وقت کیا ہوتی ہے وہ درد سر جو سر کی پشت سے صبح کے وقت شروع ہو کر پیشانی کو آئیں اور رات کے وقت شور و غل سے بھر جائیں، گرمی سے ان کو آرام ہو، آنکھوں کے گڑوں کے اعصابی درد جو دبانے سے اور گرمی سے کم ہو اور جس کے ساتھ سر میں شدید پسینہ ہو، سریشے سے درست ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پیشانی پر چپچپا اور متفن پسینہ ہوتا ہے اور سریشے کے مریض ذرا محنت کرتا ہے تو چہرے پر پسینہ آتا ہے مگر جسم کا باقی حصہ خشک رہتا ہے۔ تمام جسم پر پسینہ آنے کے لیے مریض کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ سریشے میں یہ عجیب بات ہے کہ جسم کے اوپر والے حصے میں اور سر ہی میں پسینہ ہوا کرتا ہے۔ اگر درد سر ہفتے میں ایک بار ہو، جلسیمم لائکوپوریم سینگونیریا سلفر کی طرح، اگر درد سر گردن کے شروع ہو کر سر کے دائیں طرف جا ٹھہرے، سینگونیریا دوا ہوگی۔ اگر گدی میں اس قسم کا وزن ہو جیسے کہ گدی پیچھے کی طرف کھینچ گئی ہے اور اس کے ساتھ سر کو خون چڑھے تو کاربویج اور سی پی اے بھی اس علامت پر ہے۔ اور اگر درد سر ٹھنڈی ہوا میں بڑھے تو اس علامت پر سرین بھی ہے۔ اس کا مریض گرمی کے موسم میں بھی اون کی ٹوپی پہنتا ہے۔ مغربی میور کے مریض کا درد سر کو لپیٹ سے بہتر ہوتا ہے لیکن مریض بذات خود ہوا میں رہنا پسند کرتا ہے۔ رسٹاکس کا پسینہ جسم پر ہوتا ہے مگر سر پر نہیں ہوتا۔ پنسٹیلا کا پسینہ سر کے ایک جانب ہوتا ہے تو سریشیا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو یہ جو پیرا نا کافی لمبا انہوں نے کر دیا، اس پیرے میں جو بات بیان کی میں بنیادی طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سریشیا درد سر کی بہترین دوا ہے۔ شرط وہی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص درد سر لے کر آئے، وہ دائمی درد سر، ایک تو روزمرہ کا درد سر جس کی عموماً دوا نیٹرمیور، آرنیکا، آئرس ورسیکولر، بیلاڈونا ایکونائٹ وغیرہ ہوا کرتی ہے، مگر یہ کہ ایک مزمن درد سر ہے جو پرانا ہو اور دائمی ہو، تو اس درد سر میں اگر سریشے کی علامات موجود ہیں اور درد سر کے علاوہ بھی سریشے کی جو دماغی علامات خاصہ نفر کمی زیادتی ہے تو پھر سریشیا اس درد سر کو دور کر سکتی ہے۔ یہ درد سر کیسا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ کسی جوانی کی خرابی سے پیدا ہوا ہوگا، چاہے وہ مشتنی ہو یا کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو، اور یہ درد سر پشت سے شروع ہوگا اور یہ دائیں آنکھ پر آ کر قائم ہو جائے گا۔ مگر دوستو میں نے جو سریشیا کا درد سر دیکھا نا، یہ بائیں آنکھ پر آ کر قائم ہوتا ہے۔ یہاں پر دائیں لکھا ہے، میں نے بائیں آنکھ پر دیکھا ہے، وہ آ کر قائم ہوتا ہے، گدی سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ درد سر ہوا کے جھونکے سے اور سر کو ننگا کرنے سے، ٹھنڈ لگنے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو گرم کرنے سے اور اس کو دبانے سے اور پیشاب زیادہ آنے سے کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس درد سر کے ساتھ متلی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اس درد سر کے ساتھ کوئی اس طرح کے درد سر اور اس کی کمی زیادتی کے ساتھ کوئی مریض آئے اور بقیہ علامات کو آپ دیکھیں کہ وہ سریشے سے ملتی ہیں تو اس وقت اس کی دوا سریشی ہی ہوگی۔ آگے انہوں نے ایک علامت کا اضافہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر پسینے کی یہ نوعیت ہے وہ پیشانی پر زیادہ آتا ہے، وہ چپچپا متفن ہوتا ہے اور باقی جسم پر پسینہ لانے کے لیے مریض کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس وقت اس درد سر کی دوا سریشیا ہی ہوگی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پسینے کی یہ نوعیت ہے تو سریشیا کے علاوہ اور کوئی دوا بنتی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ درد سر کے کچھ اور میڈیسن کا بیچ میں اضافہ کر دیا ہے۔
تو اس اضافے کو آپ سائڈ پر رکھ دیں، آپ صرف سریشے کو سمجھیں۔ آگے کہتے ہیں سریشے کا چکر بھی گردن کے پشت سے اوپر جاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی طرف مریض گر جائے گا، بعض وقت پیچھے کی طرف بھی گرتا ہے۔ یہ چکر اوپر دیکھنے سے، آنکھیں بند کرنے سے، بائیں جانب لینے سے بھر جاتے ہیں۔ دوستو اس پیرے میں چکر کا ذکر ہے، تو اگر مریض میں دائمی چکر موجود ہوں اور اس کی جو پرسنالٹی ہے سریشے سے ملتی ہو، تو اس چکر کی دوا سریشیا ہی ہوگی۔ ذکی الحس کے متعلق پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یہ ذکی الحس دماغی کیفیتوں میں پائی جاتی ہے، چنانچہ مریض شور و غل کو برداشت نہیں کر سکتا، شور و غل سے اس کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ ذکی الحس اور رونے کی رغبت، دوسروں کی بات کو بآسانی سے ماننا اور دل کی کمزوری۔ بچے عموماً ضدی ہٹیلے ہوتے ہیں، مہربانی اور پیار کے الفاظ سے وہ چڑ جاتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ سریشے میں ایک خاص دماغی علامت پائی جاتی ہے جو نہایت عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کو ہر وقت پنوں اور سوئیوں کا خدشہ رہتا ہے، وہ ان سے ڈرتا ہے، ان کی تلاش کرتا ہے اور ان کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جس سے رہنمائی سرکار کی کتنے ہی دفعہ پاگل پن کو اس دوا سے درست کیا گیا ہے۔ دماغی علامت کا تعلق عموماً چاند کی گھٹنے بڑھنے سے ہے، چنانچہ دوران نیند چل دینا، مرگی، نئے اور برے چاند میں بڑھنا۔ سریشے کے مریض میں حرارت غریزی کی اور حرارت حیات کی کمی ہوتی ہے، چنانچہ بہت سخت محنت بھی اس کو گرمی نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو اس پیرے میں کافی چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس پیرے میں جو کہا گیا کہ سریشیا کا جو مریض ہے وہ ذکی الحس ہوتا ہے، شور سے بھی اور دوسروں کے جو نا تسلی دلاسے سے بھی، اور سریشیا کا مریض ضدی ہوتا ہے، یعنی اپنی بات پر اڑ جاتا ہے پھر مانتا نہیں ہے۔ مہربان بھی ہوتا ہے، وہ اس میں مہربانی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ رحم دل ہوتا ہے۔ اور اچھا اس میں کہا گیا مہربانی اور پیار کے الفاظ سے وہ چڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سریشیا اگر بچہ ہوگا نا تو وہ مہربانی اور پیار کے الفاظ سے لازمی چڑھے گا اور اس کو اجنبیوں سے نفرت ہوتی ہے، مگر جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ یہ چیز ویسے ان میں پائی جاتی ہے، مگر یہ چیز آپ پر وہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ آپ کو مہربانی اور پیار کے الفاظ اگر آپ ان کے لیے استعمال کریں گے تو کسی قسم کی چڑ اور خلاف ورزی نہیں پائیں گے۔ ہاں دل میں ان کی ہو سکتا ہے یہ چیز ہے، تو اس کو آپ باقی رہا کہ سریشیا مہربان ہوتے ہیں یا ظالم ہوتے ہیں، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کا کوئی بھی سریشیا ظالم نہیں ہوتا، سب مہربان ہوتے ہیں۔ ہاں یہ دوسروں کو مہربانی نہیں لینا چاہتے، دوسروں کو مہربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور سریشیا کے ایک علامت کہ اس کو پنوں اور سوئیوں کا خوف ہے، کچھ پاگل مریض جن کو پنوں اور سوئیوں کا خوف تھا ان کو سریشیا دوا دی گئی، ان کا پاگل پن بھی اس سے ٹھیک ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دماغی علامات وہ نئے چاند پر اور برے چاند پر بڑھتی ہیں، یہ بھی ایک خاص علامت ہے، اور نیش لیڈر نے اس کو بہت سارے مریضوں میں دیکھا ہے اور میرے کچھ دوست ڈاکٹروں نے بھی دیکھا، مگر یہ میں نے ابھی تک یہ علامت خود میں نے کسی مریض میں نہیں دیکھی۔ باقی رہا کہ آخر میں جو بات کی گئی کہ سریشیا کے مریض میں جو نا وہ حرارت غریزی یعنی توانائی اور حرارت حیات، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کی کمی ہوتی ہے اور اس کو بیرونی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیرونی گرمی حتیٰ کہ مشینی گرمی سے بھی یا دھوپ سے بھی اس کی تکلیفات کم ہوتی ہیں، اور موسم سرما میں وہ دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ آگے والا پیرا آگے کہتے ہیں کہ آلات تناسل الزنانہ میں یہ ایک مفید ترین دوا ہے، کیونکہ اس سے آلات تناسل کے افعال میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، شرمگاہ کے اندر پھوڑے ورم ناسور ہوتے ہیں، نیز دنبل بھی پائے جاتے ہیں، اور جو یا تو مندمل نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کے نیچے گانٹھیں باقی رہ جاتی، شرمگاہ کے اندر چھونے چھوٹے چھوٹے، یہ چھونے لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے ناسور سے ہمیشہ متفن پنیر کی سی رطوبت بہا کرتی ہے۔ وہ مستورات جو ایسی تکلیفات میں مبتلا ہو سریشیا سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ دوستو یہ جو پیرا نا، اس پیرا میں سریشیا کی
جو فیمیل مریضہ ہیں، پیشنٹ ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ سلیشیا کی جو مریضائیں ہوتی ہیں ان کی جو اعلیٰ تکلیفات میں جو مشاہدہ کیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ جب سلیشیا کی آزمائش کی گئی تھی تو اس وقت جن عورتوں کو سلیشیا دوا دے کر اس پر آزمایا گیا تھا، ان میں یہ علامت ملی کہ رحم میں ناسور بننا، پھوڑے بننا، ورم بننا اور اس سے پیپ آنا اور اس سے پنیر کی بدبو آنا، تو یہ بات ان میں دیکھی گئی۔ تو اگر آپ کی کلینک میں کوئی عورت آتی ہے جس کی پرسنالٹی، شخصیت سلیشیا سے ملتی ہے اور اس میں اس طرح کی امراض زنانہ موجود ہیں تو وہ سلیشیا سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہیپر سلف ہے نا، اس کے رطوبات سے بھی پنیر کی بدبو آتی ہے اور سلیشیا کے رطوبات سے بھی پنیر کی بدبو آتی ہے، اور فرق آپ کریں گے شخصیت اور کردار سے کہ ہیپر سلف کا جو کردار ہے وہ ظالمانہ ہوتا ہے اور سلیشیا کے کردار یہ دانشمندانہ، مفکرانہ، اور یہ جو سب سے بڑی جو دو علامتیں میں نے بیان کی ہیں، ایک تو ہر بات کو سوچ سمجھ کر کرنا، اور دوسرا پسینہ جو اس کو سر پر زیادہ آتا ہے باقی جسم پر کم آتا ہے۔ یہ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سامنے جو بیٹھی ہوئی مریضہ ہے یہ دامی طور پر سلیشیا دوا کی مریضہ ہے یا یہ ہے کہ یہ ہیپر سلف مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ آگے والا پیرا، دوسری عجیب بات سلیشیا میں یہ ہے کہ دو حیضوں کے درمیان خون کا سیلان ہوتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلاتے وقت رحم سے خون جاری ہو جاتا ہے، معمولی تحریک سے بھی سیلان خون جاری شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کیلکیریا کی مریضہ میں حیض دودھ پلانے کے زمانے میں ہوتا ہے، مگر سلیشیا کی مریضہ کو خون اس وقت شروع ہوتا ہے جب پستان میں منہ لگاتا ہے، بچہ جب پستان میں منہ لگاتا ہے، پستان پر منہ لگاتا ہے۔ آگے والا پیرا، سلیشیا رحم کے استسقاء یعنی رحم میں پانی پڑ جانا کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ جب رحم سے پانی کی رطوبت زیادہ مقدار میں بہے، بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ رحم کی ایک یا دوسرے جانب گومڑ ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا اور اچانک ہی کسی وقت اس سے پانی، خون یا دیگر رطوبات پر نالے کی طرح بہتی ہیں اور گومڑ میں ہموار ہو جاتا ہے، مگر بہت جلد ہی وہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے اور اسی قسم کی رطوبت پھر جاری ہوتی ہے۔ ان حالتوں کو رحم کا استسقاء کہا جاتا ہے اور ان حالتوں میں سلیشیا مفید ہے۔ حیض کے قبل اور حیض کے دوران قبض ایک مخصوص علامت ہے سلیشیا دوا میں۔ آگے، بعض وقت مہینوں تک حیض نہیں ہوتا، بعض وقت حیض کی کمی ہوتی ہے۔ شرمگاہ میں پانی کی تھیلیاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ تھیلیاں مٹر کے دانے کے برابر ہو جاتی ہیں، یہ شرمگاہ سے باہر نکل آتی ہیں اور شرمگاہ کا منہ تقریباً بند کر دیتی ہیں۔ بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی گانٹھیں بہت سے اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اسی حالت میں روڈنڈرن سے اکثر درست ہو کر تخلیل یعنی ہموار ہو جاتی ہیں یا وہ ختم ہو جاتی ہیں جب کسی دوسری دوا کی خاص علامت موجود نہ ہو۔ تو دوستو یہ جو علامات ہیں یہ ہمیں سلیشیا مزاج کی جو عورتیں ہیں ان کے رحم میں یہ علامات ملیں گی اور آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے اس طرح کے رحم کے امراض کو دور کرنے کے لیے، اگر وہ سامنے بیٹھی ہوئی جو مریض ہے وہ سلیشیا ہے تو۔ اور یہ ایک بڑی انہوں نے ایک بڑی مفید بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی علامت سمجھ نہ آ رہی ہو مریض کی تو اس وقت اگر وہ پانی کی تھیلی بنی ہو تو روڈوڈنڈرن استعمال کرنے سے وہ تحلیل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ پانی کی تھیلی کی علامت سلیشیا میں بھی بڑے نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے سلیشیا کے بارے میں آگے کہتے ہیں کہ سیلان الرحم یعنی لیکوریا مقدار میں زیادہ ہوتا ہے سلیشیا مزاج کی عورتوں میں، جہاں تک وہاں سوزش پیدا کر دیتا ہے، جہاں لگتا ہے وہاں سوزش پیدا کر دیتا ہے۔
دو دھیار رنگ کا بھی ہوتا ہے اور اس کی دو دھاریاں رنگ کا بھی ہوتا ہے، اور اس کی سیلان سے قبل لاف کے مقام میں کٹن ہوتی ہے۔ یہ سیلان تیزابی یا کھٹی غذا کے بعد پیشاب کے دوران میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ سیلان ہمیشہ پرنالے کی طرح سے چلتا ہے اور بعض وقت رحم کی عقلے کے ساتھ اس قسم کے سیلان پایا جاتا ہے، اور یہاں اس قسم کے سیلان کے ساتھ رحم عقلے کا شبہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ جو سلیشیا ہے نا، یہ رحم کے یعنی لکوریا کو اور عقلہ یعنی رحم کے کینسر کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ علامتوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے جو مشاہدے میں آئی ہیں، تجربے میں آئی ہیں یا آزمائش میں جو سامنے آئی ہیں، کہ لکوریا کا پرنالے کی طرح بہنا اور اس کا تیزابی اور کھٹی چیزوں سے زیادہ ہونا اور پیشاب کے دوران بھی زیادہ ہونا اور اس سے قبل لاف میں کٹن کا ہونا اور اس کا دو دھاری ہونا یا سوزش پیدا کرنے والا ہونا، تو یہ علامتیں ہمیں سیلان میں پائی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات رحم میں اگر کینسر کا پھوڑا باندھ جائے تو اس کو بھی سلیشیا دور کر سکتی ہے اگر وہ مریضہ سلیشیا ہے تو۔ پستانوں کے اندر سخت گلٹیاں، پستانوں میں پھوڑے اور دمبر، یہ یاد رکھیں اگر وقت پر دوا دے دی گئی تو تمام تکلیفات آن فان مٹ جائیں گی۔ اگر دوا کو دیر میں دیا گیا تو پستان کا پکنا لازمی اور لا ابدی ہوگا۔ ایسی حالت میں سلیشیا اپنا کام کرے گی اس وقت جب کہ پستان کے اندر تپکن، درد اور بھاری پن ہو تو دوا درد کو کم کر دیتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ایسے موقعوں پر سینک کی گئی یا کوئی ایسی ہی گرم دوا لگا دی گئی تو بجائے فائدے کی تکلیف بڑھ جائے گی، کیونکہ سینکنے یا گرم دوا لگانے سے اس جگہ دوران خون بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ریشے پھٹ جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ تھوڑا سا پیپ نکل کر زخم مل جائے، خون کا سران شروع ہو جائے گا اور پستانوں کے غدود ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے اور پستان اپنا قدرتی فعل کرنے کے ناقابل ہو جائیں گے۔ یہاں پر دوستو ایک بڑی ہی کام کی چیز بیان کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریضہ ہو اور اس کے پستانوں میں گلٹیاں یا پھوڑے یا دمبل باندھ جائیں تو ان کو اگر اس مریضہ کی دوا اس کے مزاج کے مطابق، اس کی دماغی علامات، خواہش نفرت کمی زیادتی کے مطابق سلیشیا بنتی ہے تو سلیشیا دوا دینے سے وہ آنن فانن جو ہے نا وہ درد بھی ان کا غائب ہو جائے گا اور وہ پکیں گے بھی نہیں، اور وہاں سے ہی وہ درد بھی غائب ہو جائے گا، وہ گلٹیں بھی غائب ہو جائے گی، وہ پکیں گی بھی نہیں۔ اور اگر اس کو سیک دیا گیا پستانوں کو اس کو پکانے کے لیے تو اس سے پھر وہ پک جائیں گے، اس سے پیپ نکلے گا اور پیپ نکلنے سے پستانوں کی جو وضع ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، اور یہ غلط علاج ہے اور اکثر یہ حکیم کیا کرتے ہیں۔ رحم کے گومبڑ کو بھی اور پستانوں کے گومبڑ کو بھی اکثر یہ حکیم جو نا وہ سیک دیا کرتے ہیں، تو یہ سیک دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان دہ مریض کے لیے۔ پستانوں میں ایک خاص علامت سلیشیا کی یہ ہوتی ہے کہ سر پستان یعنی پستان کا سرا پستان کے اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں کیپ کی شکل بن جاتی ہے، یہ اکثر کینسر یا ناقلے کے متعلقہ علامت ہے۔ تو یہ سلیشیا دوا پستان کے کینسر کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے اگر واقعی جو مریضہ وہ سلیشیا مزاج رکھتی ہے تو۔ وہ مستورات جو کمزور ہوتی ہیں یا جن کے حمل ہر دفعہ ساکت ہو جاتے ہیں یا جن کو حمل ہی کبھی نہیں ٹھہرتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اعضاء تناسل بالکل کمزور ہو چکی ہیں، ایسے مستورات کے لیے سلیشیا بعض اوقات اکثیر ثابت ہوا کرتی ہے۔ دوستو، سلیشیا مزاج جو عورتیں ہوتی ہیں نا، اس پہلے میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ سلیشیا مزاج عورتیں یا مرد ان کی اکثر جرثومیں کم ہوتی ہے اور ان کو حمل کم ہی عورتوں کو ٹھہرتا ہے، یا مرد میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، قوت جمع نہیں ہوتی کہ اس سے وہ اس کی منی سے حمل ٹھہر سکے، یعنی نامردگی مردوں میں اور عورتوں میں بانجھ پن پایا جاتے ہیں۔ سلیشیا کے مردوں عورتوں میں نامردگی اور بانجھ پن پایا جاتا ہے، اور یہ دوا نامردگی اور بانجھ پن کو دور کر سکتی ہے اگر اس مرد کا یا عورت کا مزاج سلیشیا تو۔
آگے دوستو، اچھا یہاں تک جو چیز بیان ہوئی تھی یہ تو تھی سلیشیا مزاج کی عورتوں کے بارے میں۔ اب آگے جو بیان کیے، آگے دوبارہ سے جو چیزیں بیان کری یہ مردوں عورتوں دونوں کے بارے میں۔ سلیشیا کی کھانسی خطرناک ہوتی ہے، یہ اس وقت بھی مفید ہوتی ہے جب کہ آغاز دق یا ٹی بی ہو اور پھیپھڑا پورے طور پر دق سے معاف نہ ہوا ہو، یا اگر پھیپھڑے کے اندر ایک چھوٹا سا دنبل موجود ہو تو سلیشیا اس دنبل کو تخلیل کر کے منتقل کر دے گی۔ اگر سینے کے نزلے کی وجہ سے دمہ کسی سانس پھولے سانس میں سیٹی کسی آواز ہو اور دم بھی گھٹے مریض حرکت کرنے سے ناقابل ہو، اور اگر یہ تکلیفات زیادہ گرم ہو جانے کے بعد یا زیادتی کام کے بعد ہو، الگ جانے سے یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے پیدا ہوئی ہو تو سلیشیا مفید ہے۔ تردمہ جس کے ساتھ سینے میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہو اور سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہو، مریض کا دم گھٹتا معلوم ہو، خصوصاً بوڑھے آدمیوں کا، پرانا سائیکوٹک آدمیوں کا دمہ اس دوا سے درست ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوا نیٹرم سلف کی ثانی ہے، اور ایسی حالت میں اس کے مریض کے پیلے بھوس والے بے حد کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر پیاس کی زیادتی ہوتی ہے، صداع کا رک جانے سے دمہ بھی اس دوا سے درست ہوتا ہے۔ دوستو اس پیرے میں جو سلیشیا مزاج کے جو عورت مرد ہوتے ہیں ان کے سینے کے امراض کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ کہ یہ ٹی بی بھی مفید ہے، اور یہ دمے میں مفید ہے، اور یہ سینے کی بلغم میں کھڑکھڑاہٹ والے میں مفید ہے، اور ایسا دمہ جو سوزاک کے دب جانے سے اس میں مفید ہے، بشرطے کہ وہ اس مرد عورت کا مزاج سلیشیا ہے تو۔ اور اس میں اس کا جو دمہ ہے یا اس کی جو سینے کی تکلیفات ہیں وہ نہانے کے بعد پیدا عموماً ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہانے کے بعد اس کی تکلیفات عموماً بڑھ جاتی ہیں۔ آگے دوستو، پتھر کاٹنے والوں کی کھانسی اس دوا سے درست ہوتی ہے۔ یہ دوا پتھر کے مشتمل ذرات کو پھیپھڑوں سے باہر پھینک دیتی ہے۔ نیز آغاز دق میں جب سینے کے اندر درد ہو اور جس کی زیادتی ٹھنڈی چیز پینے سے اور کمی گرم چیز سے ہو، سلیشیا مفید ہے۔ سلیشیا کا بلغم مقدار میں زیادہ متوفر سبز ہوتا ہے، یہ صرف ان دنوں کے وقت خارج ہوتا ہے۔ بعض وقت یہ بلغم لیسار، دودھ کا سا اور تیز سوزش پیدا کرنے والا، بعض وقت پیلا جھاگ دار خون ہوتا ہے۔ دوستو اس پیرے میں جو چیز بتائی کہ بالکل واضح ہے، اس کی پہلے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر چکا ہوں، مزید ضرورت نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ دق میں یہ دوا یا ٹی بی میں یہ دوا اس وقت تک، اچھا یہ ایک خاص بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سلیشیا کی علامات سردی سے بڑھتی ہیں، گرمی سے کم ہوتی ہیں، چاہے وہ سینے کی ہوں چاہے کوئی اور، یہ اپنے اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ دق میں یہ دوا اس وقت خیال میں لائی جاتی ہے جب بلغم گاڑھا زرد سبز متوفر، سر پر پسینے کی زیادتی، پھیپھڑوں میں درد ہو اور سوئیاں چبھیں۔ سلیشیا سے زیادہ گہرا اثر کرنے والی کوئی دوا بھی ٹیوبر کلر ڈپازٹ کے لیے نہیں ہے۔ اس دوا کے استعمال صرف ان ہی علامات میں ہوتا ہے جہاں سلیشیا کے حالات موجود ہوں۔ بیماری کا آغاز ہوتا ہے سلیشیا کے ٹیوبر کلر۔ زیادہ تر مریض سردی سے مرطوب موسم میں زیادہ تکلیف پاتے ہیں، لیکن ٹھنڈے خشک موسم میں ان کی تکلیفات میں کمی ہو جاتی ہے۔ دوستو سلیشیا جو دوا ہے یہ ٹی بی میں مفید ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جس کو ٹی بی ہوئی ہے اس کا مزاج سلیشیا ہو، وہ اس طرح کہ اس کو پیشانی پر پسینہ زیادہ آتا ہو، ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا ہو، زیادہ تکلیفات بائیں جانب ہو، اور وہ انتہائی سمجھدار گہرا مفکر ہو، اور کچھ ضدی بھی ہو اور مہربان بھی ہو، اور اس کی جو سینے کی تکلیفات سردی سے بڑھتی ہوں، گرمی سے خشک موسم سے کم ہوتی ہیں، گرمی سے اور خشک موسم سے کم ہوتی ہیں۔ آگے دوستو، سلیشیا ناسور کے لیے ایک بہترین دوا۔ اچھا یہاں سے پیچھے جو وہ سینے کے امراض مکمل ہو چکی ہیں، آگے جو بیان کیا جا رہا اس سے سینے کے امراض سے ہٹ کر ایک نئی جہت بیان کی جا رہی ہے سلیشیا کی۔ سلیشیا ناسور کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ ایسے ناسور مواد پتلا متفن ہوتا ہے، اکثر اس میں خون ملا ہوتا ہے، بعض اوقات
پنیر کے سے چھوٹے ٹکڑے بھی اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس تناسل کو گرم اشیاء لگانے سے یا سینکنے سے آرام ہوتا ہے اور سردی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ دوستو فلورک ایسڈ کی طرح سیم سلیشیا میں بھی اور اس طرح نائٹرک ایسڈ میں بھی ناسور بننے کا رجحان پایا جاتا ہے، جس کو آپ فسچولا کہتے ہیں، اور اس ناسور سے یہ بہت زیادہ درد کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ پیپ آتی ہے، پتلا اور گندا مواد خارج ہوتا ہے، اس سے پنیر کی سی بدبو آتی ہے، اور سلیشیا کا جو ناسور ہے وہ سردی سے بڑھتا ہے، گرمی سے کم ہوتا ہے اور خشکی سے بھی کم ہوتا ہے۔ آگے جی، سلیشیا آچھک کے گوشت خور زخموں کے لیے بہت مفید دوا ہے، جبکہ ایسے زخم کھوپڑی پر واقع ہو، ان زخموں کے نیچے ایک گونبڑ سا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک قسم کی رطوبت بھری ہوتی ہے اور گونبڑ پلپلا معلوم ہوتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کے سر میں اگر ایسے ہی گونبڑ پایا جائے تو سلیشیا استعمال کرنا چاہیے۔ کڑیوں کی تکلیفات کے لیے اور جوڑوں وغیرہ انگلیوں میں غیر جسمانی پیدائش کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ دوستو اس پیرے میں ایک بڑی ہی نایاب چیز بیان کی گئی ہے اور اس پر میں نے کافی عرصہ غور و فکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ جو ابھی آ کر حل ہوا ہے، اور یہ ہمیں جو نا تشخیص میں بھی یہ علامت بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ وہ بھی بیان کرتے ہیں، شروع میں جو چیز بیان کی اس میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ سلیشیا میں آچھک بھی موجود ہے اور یہ آچھک میں مفید ہے، اور یہ گومڑ وغیرہ میں بھی مفید ہے، اور بچوں کے اگر سار بڑے ہو جائیں ضرورت سے اس میں مفید ہے، اور جوڑوں اس میں مفید ہے۔ آگے جو اینڈ پر اس بات کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں میں یہ دوا مفید ہے، شرط وہی ہے کہ جو مریض ہے وہ سلیشیا ہونا چاہیے، صرف بیماری کے نام پر آپ دوا نہیں دے سکتے، اس کا جو مزاج ہے نا اس پر دوا دیں، مزاج پر دوا دیں۔ آگے آخر میں جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو سلیشیا مزاج ہوتے ہیں اکثر جو چیز میں نے دیکھی ہے، ان کے جوڑوں اور انگلیوں میں غیر جسمانی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ 5 انگلیاں ہیں تو چھٹی انگلی کا نکل آ جانا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ میں 5 انگلی کے علاوہ چھٹی کا نکل آ جانا، بعض کا دانتوں میں ہی ایک علیحدہ سا جو نا دانت سے ہٹ کر وہ دانت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جوڑوں میں غیر جسمانی چیز کا خارج ہونا، تو اس کو بھی یہ روک دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوا روک دیتی ہے۔ اور سلیشیا مزاج کے لوگوں میں ہمیں ان کے ہاتھوں میں یا جوڑوں میں یہ غیر جسمانی جو نا اعضاء نظر آتے ہیں۔ باقی ہے کہ سر بڑا ہونے میں اگر بچے کا مزاج سلیشیا ہے اور اس کا سر معمول سے زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو پھر یہ دوا سر کو معمول سے زیادہ بڑا ہونے سے روک دے گی، اور آپ نے بچے کو 200 پوٹنٹس میں سلیشیا دینی ہے۔ آگے دوستو، بچپن میں اگر ہڈیاں نرم ہو جائیں یا ہڈیوں پر ورم آ جائے، لمبی ہڈیوں میں، سر کی ہڈیوں میں، کریوں میں تکلیف پیدا ہو جائے یا ان کے اندر ناسور ہو جائے تو یہ دوا مفید ہے۔ جبڑے کے جوڑ، چوندڑوں کے جوڑ، ریڑھ کی ہڈی اور کریے میں اگر ہڈیوں کی تکلیف ہو تو یہ دوا بہت اثر رکھتی ہے۔ دوستو یہ جو پیرا ہے، اس پیرے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو دوا ہے ہڈیوں کے امراض مفید ہے، اسی شرط کے ساتھ جو پہلے میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ آپ یہ شرط ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ سلیشیا کو آپ نے مزاج دیکھ کر استعمال کرنا ہے۔ مزاج سے کیا مراد ہے؟ اس کے دماغی علامات، خواہش نفرت و کمی زیادتی، اس کو دیکھ کر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کی جو کلیدی علامات ہیں وہ بھی میں پہلے واضح کر چکا ہوں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ پسینہ سر پر زیادہ آنا، دوسرا تکلیفات کا سردی سے بڑھنا، گرمی سے کم ہونا، اور تیسرا مریض کا انتہائی گہرا مفکر ہونا اور ہر بات کو سوچ سوچ کر کرنا۔ آگے والے پیرے میں دوستو کہتے ہیں کہ معدے میں سلیشیا کی علامتیں بہت ملتی ہیں، چنانچہ غذا سے نفرت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے معدے کی علامات شروع ہو چکی ہیں۔
یہ اس درمیان میں جو نا کچھ جلدی امراض ذکر کی تھی ان 3 پیروں میں. اب آگے جو پیرے آ رہے اس میں معدے کی امراض کا ذکر ہے، پھر مقعد کی امراض کا ذکر ہوگا، پھر آلات تناسل کا ذکر کریں گے، اور اس طرح کچھ کانوں کے بارے میں، غدود کے بارے میں ذکر کر کے آخر میں احساسات کا ذکر کریں گے. کہتے ہیں کہ معدے میں سرشے کی علامات بہت ملتی ہیں، چنانچہ غذا سے نفرت ہوتی ہے، ٹھنڈی اشیاء کی خواہش ہوتی ہے، بعض وقت گوشت سے نفرت ہوتی ہے. اگر کبھی مریض گوشت کھانا چاہے تو ٹھنڈا گوشت کھاتا ہے. مریض ملائی کی برف اور برف کی پانی کی خواہش ہوتی ہے، ان ٹھنڈی چیزوں سے اس کو آرام ملتا ہے. گرم اشیاء سے اس کے چہرے پر پسینہ آتے ہیں اور جسم پر تمتماہٹ ہوتی ہے. سرشے کا مریض دودھ نہیں پی سکتا، دودھ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات بچے دودھ بالکل نہیں پیتے اور نہ ہی پی سکتے ہیں. ایسی حالت میں نائٹرم کارب سرشیا ہی دوائیں ہیں. یہ ہر 2 ادویہ اس وقت مفید ہوتی ہے جبکہ ماں کے دودھ سے بچے کے اندر قے اور اسہال پیدا ہوں. سرشے کے بچے میں ماں کے دودھ سے نفرت اور قے یا دودھ سے قے پائی جاتی ہے. دوستو یہ جو پیرا اس میں کچھ معدے کی علامات کا ذکر ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں غذا سے نفرت پائی جاتی ہے، یعنی یہ عموماً آپ دیکھیں گے سرشے مزاج کے لوگ کم کھاتے پیتے ہیں. دوسرا بقیہ تمام علامات گرمی سے کم ہوتی ہیں، مگر معدے کی علامات گرمی سے بڑھتی ہیں اور سردی سے کم ہوتی ہیں. معدے کی علامات بقیہ عمومی علامات سے بالکل متضاد ہے، اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو گوشت پسند ہوتا ہے یا نہیں پسند ہوتا. اس میں کبھی جو نا گوشت یہ ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں اور ان کو پسند ہوتا ہے، اور کھٹی چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. اور دودھ کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے، اگر دودھ وہ خالص ہو اور تازہ ہو اور گرم ہو، جو کچا دودھ ہوتا ہے وہ کچا گرم دودھ جو ابھی جس کو دھویا تو وہ ان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، اور بقیہ دودھ ان کی تکلیفات کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مگر بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ خالص دودھ ان کی تکلیفات کو کم کرتا ہے. ہاں، بچے کو دودھ موافق نہ آنا یہ سرشے میں ہے. اس وجہ یہ کہ جو ماں کا دودھ ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈا دودھ ان کو موافق نہیں آتا. ہاں، اگر بعض حالات میں ماں کا دودھ گرم ہوتا ہے اس وقت موافق آ جائے گا. آگے جی، اوپر بیان کیا چکا ہے کہ سرشے کا مریض گرم اشیاء سے نفرت کرتا ہے اور ٹھنڈی چیزیں چاہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سینے کی تکلیفات میں ٹھنڈا پانی، ملائی کی برف، ٹھنڈی چیزیں عموماً کھانسی ابکائیاں بڑھا دیتی ہیں، اور یہ ابکائیاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ یہ ابکائیاں اور کھانسی مل کر مریض کا گلا گھونٹتی ہیں. یاد رکھیں کہ بلغم نکالتے وقت یا بلغم نکالنے کی کوشش پر ابکائیاں پیدا ہوں تو کاربویج اور سرشیا دونوں مفید ہوا کرتی ہیں. سرشے کے مریض کا معدہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ بہت دیر کے بعد بھی اس کو قے ہو جاتی ہے. مرطوب زمین پر سونے سے اگر دست شروع ہو جائیں تو سرشیا دوا ہوا کرتی ہے. سرشیا میں شکم اور آنتوں میں درد ہوتا ہے، یہ دبانے سے پھوڑے کا سا درد بڑھ جاتا ہے اور سیکنے سے کم ہو جاتا ہے. اگر بچوں کو اور بڑے آدمیوں کے شکم بڑھ جائیں، شکم میں تناؤ یا کپڑوں کے بوجھ سے یا کھانے کے بعد ان کے شکم میں تکلیف بڑھ جائے اور گرمی سے آرام ہو تو سرشیا کی یقینی دوا بن جاتی ہے. دوستو اس پیرے میں بہت ساری باتیں میں 3-4 باتیں انہوں نے اکٹھی بیان کر دی ہیں. اور اس میں تو جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرشیا کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اس کے معدے کی تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں، سردی سے کم ہوتی ہیں، یعنی ٹھنڈی چیزوں سے کم ہوتی ہیں. مگر سرشے کے سینے کی تکلیفات اور بقیہ تمام تر تکلیفات اس کی سردی سے بڑھتی اور گرمی سے کم ہوتی ہیں. اپوزٹ ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا معدہ کمزور ہوتا ہے اور بہت دیر کے بعد بھی ان کو قے ہو سکتی ہے. تیسری بات ہے کہ کیونکہ اس کی سردی کی تکلیفات بڑھتی ہے تو اگر مرطوب اور ٹھنڈی زمین پر لیٹ سے دست پیدا ہو سکتے سرشے مزاج اور مردوں عورتوں کو. اور اس کے جو درد ہیں وہ سیکنے سے کم ہوتے ہیں، دبانے سے جو نا درد کی جو سیم جگہ ہے نا وہاں پر دبائیں گے
تو درد بڑھے گا، اگر جو موف جگہ کے علاوہ جسم دبائیں گے تو پھر درد کم ہوگا۔ اور سریشیا مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے شکم عموماً بڑھ جاتے ہیں، اس میں گیس کا ایشو بھی ہوتا ہے، اور اس میں کیڑے جو نا اس میں تناؤ بھی ہے، شکم میں تناؤ یعنی کھنچاؤ بھی ہوتا ہے، اور شکم جو نا وہ کپڑے کے بوجھ سے اور کھانے کے بعد اس میں تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، گرمی سے اس کی تکلیفات کم ہوتی ہیں۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ پیچھے جتنا بھی بیان گزر چکا وہاں پر جہاں بھی بات آ رہی ہے گرمی سے تکلیف بڑھ رہی ہے، سردی سے کم ہو رہی ہے، سوائے معدے کی تکلیفات کے۔ یہ بھی سوا کے کلیدی نقطہ ہے۔ پیشانی کی علامت کے ساتھ ساتھ یہ گرمی سے تکلیفات کا کم ہونا، سردی سے بڑھنا، یہ پیشانی کی علامت کے ساتھ کلیدی علامت بنتا ہے۔ اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 علامتیں نا، ایک گرمی سے تکلیفات کا کم ہونا، سردی سے بڑھنا، اور دوسرا پیشانی پر پسینہ زیادہ باقی پر کم ہونا، تیسرا مریض کے انتہائی سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ تو یہ 3 علامت اگر کسی مریض میں نظر آئے تو آپ یقین جاننا کہ یہ سلیشیا ہے، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی بیماری لے کر آیا، وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہے اور کسی بھی سبب سے پیدا ہوئی ہے، اور اس میں جو بیماری ہے وہ گرمی سے بڑھتی ہے اور سردی سے کم ہوتی ہے، وہ تو یہی بات ہے۔ تو اس بیماری کی یہی دوا ہوگی، چاہے وہ 1 ہو یا 4 ہو یا 10 ہو امراض ہو، چاہے وہ 1 سال پرانی یا 20 سال پرانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پر خلاصہ نکلا ہے۔ آگے دوستو، اوپر ذکر کیا ہے کہ سلیشیا ناسور کے لیے ایک بہترین دوا ہے جس کی طبیعت میں دگ کا تاثر ہو۔ اگر مبرز کا مقام ان کو دنبل یا پھوڑے ہوا کرتے ہیں جو اندر کی طرف یا باہر کی طرف پھوٹتے ہیں، اگر ان پھوڑوں کو عمل جراحی سے یا بیرونی طریقے سے درست کیا جائے تو یہ یا تو ناسور بن جاتے ہیں، اگر ناسور نہ بنے تو ان کا رجحان سینے کی طرف ہو جاتا ہے جہاں دگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر سلیشیا ہی ایک ایسی دوا ہے جو متذکرہ طبیعتوں اور تاثر کو درست کر دیتی ہے۔ ناسور 1 سے 5 سال کے زمانے میں طبیعت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ درست ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ گو سرجن یا جراح ایسی چیزوں کو بہت جلد درست کر دیتا ہے، مگر عمل جراحی سے شفا نہیں ہوتی بلکہ مریض کے لیے نکارہ کوچ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ناسور کے بند ہو جانے سے مریض کسی دوسری مہلک مرض از قسم دق وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے ناسور کے بند ہو جانے سے مریض کسی دوسرے مہلک مرض از قسم دق وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایڑیاں رگڑ کر اس جہان فانی سے رحلت کرتا ہے۔ ایسے حالات میں کاسٹکم، بربرس، کیلکیریکارب، گریفائٹس، سلفر وغیرہ بھی مفید ہوا کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں سلیشیا تھوجا کے بعد بہتر کام کرتی ہے۔ دوستو یہ جو پیر ہے اس میں بڑی قیمتی بات کی گئی ہے۔ ہمارے کلینک میں ناسور یا فسولہ کے مریض آتے ہیں رہتے ہیں، تو مریض کا مزاج، اس کی طبیعت یا اس کی کلیدی علامات کو دیکھ کر آپ اس کے لیے وہ ادویہ منتخب کر سکتے ہیں جو ناسور کو ختم کر سکتی ہیں، جن میں سلیشیا کا بھی نام ہے، اور سب سے زیادہ نائٹرک ایسڈ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ گریفائٹس، کیلکیریا، بربرس، کاسٹیکم، سلفر، اور ان کے علاوہ برائیونیا رسٹاکس بھی ہے۔ تو مزاج، طبیعت، شخصیت کے مطابق جو دوا بنتی وہ دیں تو ناسور یعنی فسولہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر عمل جراحہ سے صرف اس کو کاٹا گیا تو اس صورت میں سینے کی امراض شروع ہو سکتی ہیں، اور یہ اصل میں شفا نہیں ہے، آپریشن کر دینا شفا نہیں۔ شفا یہ ہے کہ دوا دے کر وہ ناسور کو ختم کیا جائے۔ اگر ناسور کو دبایا جائے تو پھر ٹی بی ہو سکتی ہے مریض کو۔ تو یہ دوا ناسور کی ادویہ میں سے ایک دوا ہے سلیشیا، اور دوا کا انتخاب ہمیشہ مزاج پر کرنا، اور مزاج وہ مرکب ہے دماغی علامات، خاص نفر، کمی زیادتی پر سے مرکب ہے۔ آگے دوستو، عضو مخصوص میں دمبل، سیون میں دمبل، مزی کے غدود اور خصیے میں دمبل بھی سلیشیا کے مریضوں میں پائے جاتے ہیں۔
نیز خصیوں میں مزمن ورم سخت بھی خصیوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو پکڑ کر نچوڑا جا رہا ہے، اور اس سے لیے ان میں ذکی الحس درد زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں اور بڑے آدمیوں کے ہائیڈروسل پوتوں میں پانی اترنے کے لیے سریشیا بہترین دوا ہے، بشرطے کہ باقی علامات ملتی ہوں۔ یہ باقی علامات سے مراد مزاج، آلات تناسل مردانہ میں سوا کے اندر نامردگی اور جماع کے بعد آلات تناسل میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ مریض جماع کے فوراً بعد تھک جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت مردن نہیں رہتی، اور جماع کے بعد جب تک 1 ہفتہ یا 10 دن بالکل آرام نہ کرے دوبارہ جماع نہیں کر سکتا، غیر کیس کی طرح۔ آلات تناسل کے گرد پسینے اور ریڑھ میں کمزوری وغیرہ سریشیا کے مریضوں میں مشاہدہ ہوتا ہے۔ دوستو اس پیرے میں آلات تناسل مردانہ زنانہ کے امراض کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ اس میں دنبل یہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، ورم اور اس کا درد کرنا، چھونے سے ذکی الحس ہونا، اور یا ان میں پانی بھر جانا، یہ سب امراض اس میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جماع کے بعد تکلیفات کا بڑھنا، سیلینیم اور گریفائٹس سٹافی کی طرح جماع کے بعد تکلیفات کا بڑھنا، وہ بھی سریشیا کے مریضوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بقیہ امراض کی طرح آلات تناسل مردانہ زنانہ کے امراض میں بھی یہ مفید ہے، خاص طور پر دنبل، پانی پر جانے اور ورم وغیرہ میں، جبکہ بقیہ علامات جو نا یعنی دماغی علامات، خواص نفر، کمی، زیادتی بالمثل ہو تو۔ آگے دوستو، چھوٹے لڑکے اور لڑکیوں میں اگر رات کے وقت پیشاب نکل جائے تو سریشیا مفید ہو سکتی ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کی جھلیوں میں ورم پایا جاتا ہے۔ اینٹم کروڈم گریفائٹس کی طرح سریشیا کا گٹوں پر بھی زبردست اثر ہوتا ہے۔ پاؤں انگلیوں کے ناخن بجائے آگے کی طرف بڑھنے کے گوشت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلوؤں کے درد کی وجہ سے مریض چل نہیں سکتا۔ اینٹم کروڈم میڈریڈیم سریشیا کونیم اور پلسٹیلا کی طرح جو ہی نیند آئے پسینہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو اس میں بڑی ایک کام کی چیز پائی گئی ہے کہ پاؤں کا یا تلوؤں کا زیادہ حساس ہونا۔ سریشیا میڈرینم اور اینٹم کروڈم کی طرح سریشیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جو تلوے ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور جلدی درد کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بیان کی گئی ہے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی میرا حال ہے ایک گروپ بندی کے طور پر علامت ہے۔ اس علامت پر ہم گروپ بنا سکتے ہیں میرسن کا، اور زیادہ تر جو مشاہدے میں آیا ہے وہ اینٹم کروڈم اور میڈرینم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جو تلوے ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، مگر یہ سریشیا میں کچھ حد تک نظر ہے۔ آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ آلات بول میں پکنے کی کیفیت ملتی ہے۔ مثانے کا نہ درست ہونے والا مزمن نزلہ، جس کی وجہ سے پیشاب میں مواد اور خون موجود ہوتا ہے، پیشاب مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور اس میں تاردار رسوب ہوتا ہے۔ غدود مزی میں ورم اور پکنے کی رغبت، جس کے ساتھ پیشاب میں گاڑھا متفن مواد آتا ہے۔ سوزاک مواد اور مواد کی سی مقدار میں کمی، ریشے دار خون میلی رطوبت آتی ہے۔ یہ رطوبت بعض وقت گاڑھی اور دہی کی سی پھٹکڑیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اس پیرے میں آلات بول یعنی جو مرد ہے یا عورتوں کے آلات بول کے مردوں کے آلات بول کے جو امراض ان کا ذکر ہے۔ اس میں مثانے کا نزلہ یعنی بار بار جو پیشاب آنا، وہ یا مثانے سے خون یا مواد کا آنا، اور مثانے سے کہ جو غدود ہے ان کا متورم ہو جانا، زخمی ہو جانا، یا ان میں گانٹھیں پڑ جانا، یا سوزاک، تو یہ سب امراض میں یہ سریشیا دوا موجود ہے، اور ان امراض میں یہ دوا مفید ہے اگر مریض کی بقیہ علامات اس کی مثل ہیں تو۔ سریشیا میں قبض، آگے کہتے ہیں کہ سریشیا میں قبض ہے کہ نہایت رہنما کن علامت ہے۔ مبرز میں کمزوری کی وجہ سے پخانے کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے، یا پخانہ بہت زور لگانا پخانے پر بہت زور لگانا پڑتا ہے، جیسے مبرز مفروج ہو گئی ہو،
بہت زور لگانے کے بعد پخانے کا کچھ حصہ باہر نکلتا ہے لیکن پھر واپس اوپر چڑھ جاتا ہے۔ برعکس ایلومینا کے اس میں پخانے کی حاجت ہوتی ہے لیکن پخانا نکالنے کی نااہلیت قبض کا سبب ہوا کرتی ہے۔ پخانا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹا گولیاں نرم ہو یا سخت ہو، بڑا ہر حالت میں بہت زور لگانا پڑتا ہے اور اس حالت میں سر کے گرد پسینہ ہوتا ہے اور مریض کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ صرف مصنوعی طریقے سے مثلاً انیما وغیرہ سے سکون ہو سکتا ہے۔ آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ سرشیا کی تکلیفات کے ساتھ غدود متورم ہو جاتے ہیں، عموماً گردن کے تھوک کے حلق کے اوپر، خصوصاً گلسوے۔ ہر دفعہ سردی لگنے سے گلسوے متورم ہو کر سخت ہو جاتے ہیں، براٹا کارب، کیلکیریک آب، سلفر کی طرح۔ پلساٹیلا عموماً گلسووں کے حاد ورم میں مفید ہوتا ہے، لیکن جب گلسوے بار بار متورم ہو جایا کریں تو خنازیری عنصر رفع کرنے کے لیے سلیشیا دوا ہوا کرتی ہے۔ دوستو اس پیرے میں یہ بتایا گیا کہ سلیشیا مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے غدود بار بار خراب ہوتے ہیں، گلا بار بار خراب ہوتا ہے، اس لیے یہ خنازیری مزاج ہے، سیم براٹا کارب، کیلکیریک کارب، سلفر کی طرح۔ آگے کہتے ہیں کان کے سالان بھی سلیشیا کے اثر میں آتے ہیں، یعنی کان سے خون آنا۔ سالان بدبودار کان کا ہوتا ہے، پانی کا سا یا دہی کی سی پھٹکریوں کا سا ہوتا ہے۔ کان کی اندرونی نالی کی نزلاوی کیفیت کی وجہ سے کان کی یک بند ہونے کا احساس پایا جاتا ہے، جس کو نگلنے سے آرام ہوتا ہے۔ کان کی تکلیفات کے ساتھ گلسوں میں عموماً ورم ہو جاتا ہے۔ گلے کے غدود کا ورم پکنے کے درجے تک پہنچتا ہے، اس لیے یہ حلق کے مزمن ورم کے لیے مفید ہے، کوانسی کے لیے مفید ہے۔ سلیشیا کی تکلیفات کا رخ اوپر کی اور باہر کی طرف جانب ہوتا ہے اور ان میں قابل ذکر تکلیفات کانوں میں سے، آنکھوں میں سے باہر کی طرف گولی لگنے کے سے درد اور احساسات ہیں۔ شرمگاہ میں پانی کی تھیلیاں اور گونبڑ بھی اوپر کی جانب بڑھتی ہیں۔ یہاں تک جو سلیشیا کے کلیدی علامات اور اس کی امراض اور اس کے اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور آخر میں احساسات کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر اختتام کرتے ہیں۔ تو سلیشیا مزاج کے لوگوں میں جو احساسات ہمیں آزمائش میں ہمارے سامنے آئے ہیں یا ہم نے مریضوں میں دیکھے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ عجیب احساسات یہ ہیں جیسے وہ مر جائے گی، جیسے ایسا حواس کھو رہے ہیں، اپنوں کے ڈر سے جیسے وہ کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دی گئی ہے، یا بایاں حصہ اس کا اپنا نہیں، جیسے آگے کی طرف گر جائے گا، چکر جیسے شراب پی ہو، جیسے سر میں زندہ چیز چکر کاٹ رہی ہو، کوٹے پیٹے جانے کا سا درد سر، جیسے ہر چیز باہر کی جانب دبا رہی ہو اور کھوپڑی پھٹ جائے گی، جیسے دماغ اور آنکھیں باہر کی طرف دھکیلی جا رہی ہیں، جیسے اندرونی اور بیرونی تپکن کی وجہ سے سر پھٹ جائے گا، جیسے چاند پر ناقابل برداشت بوجھ پڑ رہا ہے، جیسے سر تکیے میں ہے اور کوئی دو انگلیوں کو گدی کے مقام پر پھونک رہا ہے، جیسے دماغ کھوپڑی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جیسے پانی کی لہریں گدی سے اٹھ کر چاند پر ہوتی ہوئی پیشانی میں آ رہی ہیں، متلی اور قے والے درد سر جیسے ریڑھ سے اٹھ کر ایک آنکھ پر مجتمع ہو رہے ہوں، سر جیسے بہت بڑا ہو گیا ہے، سر جیسے گر رہا ہے، جیسے گردن کے جلد کے چھوٹے سے ٹکڑے سے لٹک رہا ہے، جیسے سر کی دائیں جانب مفروج ہے، جیسے سلیٹی پردے سے دیکھ رہا ہے، جیسے پتلی ہے بڑھ کر سخت ہوئے ریشوں کا مجموعہ ہے، آنکھیں بہت خشک اور ریت سے بھری ہوں، جیسے اوپر پپوٹوں میں پھانس ہے، جیسے دونوں آنکھیں تاگے سے پیچھے کی جانب سر میں کھینچی جا رہی ہیں، اشیاء جیسے کوہر میں ہوں، جیسے کانوں میں کوئی زندہ چیز ہے، جیسے کوئی ناک کی ہڈی کوٹی پیٹی گئی ہے، جیسے زبان کی نوک پر ایک بال ہے جو ہوا کی نالی تک پھیلا ہوا ہے،
جیسے حلق کی دائیں جانب گولا ہے، جیسے حلق میں آل پن ہے، جیسے حلق بھرا ہے، جیسے نگل نہیں سکتا، جیسے اشیاء متورم حلق سے نگلی جا رہی ہوں، جیسے فم معدہ میں بوجھ ہو، جیسے معدے میں چاقو بھونکے جا رہے ہیں، جیسے مبرز میں پخانہ نکالنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے مبرز مفلوج ہے، جیسے مقد سکڑ گئی ہے، جیسے مقد میں ایک بھاری گولا ہے، جیسے قوا بڑھ گیا ہے، جیسے سینے کے گرد فیتہ کس کر باندھا ہے، جیسے سینے کے سامنے والی ہڈی کے پیچھے پتھر پڑا ہے، جیسے تمام جسم پر کائی جم رہی ہے، جیسے کسی ہاتھ نے اس کے سینے کی ہڈی کو پکڑ لیا ہے، گردن کی نسیں جیسے کھینچی جا رہی ہیں، کمر جیسے کوٹی پیٹی گئی ہے یا مردہ ہے، ہاتھ اور بازو جیسے سیسے سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے انگلی میں پھانس گڑی ہے، جیسے چھوٹی انگلی پر بسری ہو گئی ہو، جیسے انگلیوں کی نوکیں پک رہی ہیں، جیسے انگلیاں موٹی ہیں اور ان کی ہڈیاں بڑھ گئی ہیں، جیسے انگلیوں کے جوڑ اپنے جوڑوں سے کھینچ کر باہر نکالے جا رہے ہیں، اعضاء اور پاؤں جیسے مفروج ہیں، ران کی ہڈی جیسے کوئی اور پیٹی گئی ہے، گھٹنے جیسے کس کر باندھے گئے ہیں، پنڈلیاں جیسے بہت بڑی ہیں، ٹخنوں میں جیسے اینٹھن ہے، جیسے پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ اپنے جوڑ سے باہر کھینچے جا رہے ہیں، ناخن جیسے بسیدہ ہو گئے ہیں، جیسے تمام جسم کو کوٹا پیٹا گیا ہے، جیسے وہ ایک تکلیف دہ وضع لیٹا رہا ہے۔ دوستو یہ تو تھے اس دوا کے اختصاصات۔ تو یہاں پر ہمارے جو سلیشیا دوا اس کے دونوں حصے مکمل ہوئے۔ پہلے حصے میں نے اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو رکھا تھا اور وہ میری اپنی ذاتی تحقیقات تھی، اور دوسرے حصے میں جو ڈاکٹر کاشر ہے اس کا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے، اور اس میں نے کلیدی علامات کو بھی واضح کر دی ہے اور اس کا بار بار ذکر کیا، اور بار بار یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ دوا امراض اور مزاج دونوں کو دیکھ کر دیا کر، ٹھیک ہے نا، صرف امراض پر دوا نہیں دی جا سکتی۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور دین و دنیا میں ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، اور ہومیوپیتھی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے خدمت خلق کا کام لے۔ دوستو اللہ حافظ، اگلے لیکچر تک کے لیے۔